بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس تقریباً ایک ہفتے بعد ہوتی ہے اور اس میں جو کرونا کی موجودہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کی جاتی ہے، موجودہ سیکورٹی جو سسٹم ہے اس پر بات کی جاتی ہے، نئے ہدایات کیا ہوتی ہیں کرونا کے حوالے سے، نئی پابندیاں کیا ہوتی ہیں اس پر بات کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشہوب نے کیا کہا اس کی بات سنیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو وزارت صحت کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا پھر وہ بیان آپ کو سنوائیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ ما نلاحظه جميعا من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، ذلك يقودنا لطريق لا يرغب المجتمع المرور فيه. قد تقيد فيه بعض المناشط وتوصد الأبواب وتعزل الأحياء والمدن وتوقف وسائل النقل ويؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين، رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولا والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع بإذن الله من الوباء وتمنع انتشاره. ما زلنا نشاهد من يتراخى في عدم الالتزام بها. نبدأ بسؤال الزميل فواز الأسلمي من صحيفة المواطن. متى سيتم إعادة الجرعة الثانية وهل هناك أولوية لبعض الفئات أم لا؟ طبعا الجرعات الثانية يتم من خلال اللجان الوطنية المعنية المختصة بالأمراض المعدية، وأيضا بالمراكز المعنية واللجان التوجيهية القائمة على متابعة أمور اللقاحات، تقييم ذلك بشكل مستمر، وأيضا نتابع دائما مستوى ونسبة وصول المجتمع للمناعة وتقدم إعطاء اللقاحات لأفراد المجتمع، ومع تقدمها سيتم بإذن الله إقرار مواعيدها، وستكون بإذن الله تلقائية، لا حاجة لأي أحد أن يقوم بمتابعة أو إجراء أي إجراءات من نفسه، ستكون المواعيد بإذن الله الجرعات الثانية تلقائية ستصل للمستفيدين، ودائما الأولوية والاستثنائية ستكون لمن أعمارهم 60 عاما. وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بہت سختی کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ اگر ہمیں شہر بند کرنے پڑے ہم شہر بند کریں گے، گلی محلے بند کرنے پڑے گلی محلے بند کریں گے، روڈ بند کرنے پڑے ہم روڈ بند کریں گے۔ یاد رکھیے گا اس سے پہلے اس طرح کے بیانات نہیں آتے تھے، بہت دیر پہلے اس طرح کے جب بیان آتے تھے تو اس کے بعد پھر کرفیو لگتے تھے۔ اب جو صورتحال موجودہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 27,000 وائلیشنز ہوئی ہیں، جو ماسک کی وائلیشن ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینس کی اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہدایات ہیں عمل نہ کرنے کی جو وائلیشنز ہیں 27,000 وائلیشن کی گئی ہیں۔ اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، ہمیں روڈ بند کرنا پڑے، گلی محلے بند کرنا پڑے اور اس کے علاوہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن بند کرنی پڑے، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ صورتحال کافی زیادہ خراب ہے۔ دوسری جانب وزارت صحت کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کرونا ویکسین پر کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کرونا ویکسین کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، سیکنڈ ڈوز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس نے ایک ڈوز لے لی ہے اسے دوسری ڈوز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جلد ملے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ تر جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان میں تقریباً ہاف جو تعداد ہے وہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یعنی ان کا کہنا تھا کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ہم آخر میں بات کریں گے انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے، آپ لوگ ضرور سوال کریں گے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں ہے اور بظاہر جو صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، کرونا وائرس کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جب فلائٹس بند ہوئی تھی اس وقت تقریباً 200 اور کچھ جو نمبرز تھے کرونا وائرس کے مریضوں کی، اب وہی نمبرز 900 پلس ہو چکے ہیں، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگوں نے وزارت داخلہ کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی۔ تو حالات بظاہر کچھ اچھے نہیں ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کچھ حالات بہتر ہوں اور جتنے بھی غیر ملکی اور اسپیشلی وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں فلائٹس کی وجہ سے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔